International Islamic Research Center. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حمد و ثنا کے تمام کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر۔ حضرات ذی وقار، پچھلے 2 خطبات جمعہ میں ہم نے مناسک حج کے حوالہ سے کچھ باتیں پڑھیں اور سنیں کہ ان مناسک کا جو درس اور سبق ہے وہ کیا ہے۔ میقات سے لے کر طواف وداع تک اگر ایک ایک رکن پہ غور کیا جائے، اللہ کی توحید اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کے اوپر وہ دلالت کرتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم مدینے کی سیر بھی کریں گے اور اس بات پہ غور و فکر کریں گے کہ اگر مدینہ جائیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے شہر میں ہمیں کون سا عقیدہ، نظریہ، مسلک اور منہج ملے گا۔ احباب گرامی، چونکہ ان دنوں میں لوگ کثرت کے ساتھ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس حوالے سے لوگوں کے کافی سارے مسائل، سوالات، اشکالات رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ قربانی کے احکام اور مسائل کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیں، قربانی کا آغاز تو جب سے اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو، انسانوں کو آباد فرمایا ہے، اسی وقت سے قربانی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر قرآن کریم پہ غور کریں تو سب سے پہلی قربانی آپ کو حضرت آدم کے بیٹوں کی نظر آئے گی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ دونوں بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا اور دوسرے کی قربانی کو مالک نے رد کر دیا۔ دونوں کا اس بات پہ کچھ تکرار بھی ہوا، اور اس تکرار کے بعد جو رزلٹ نکلا وہ یہ نکلا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اللہ تبارک و تعالی اس کی قبول فرماتا ہے جس کے دل میں تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہو۔ اور یہی درس اور سبق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دیتی ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تمہاری صورت، شکل، حسن و جمال کی کوئی قیمت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری دولت کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے ہاں قابل قدر اور قابل قبول جو چیز ہے وہ تقوی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو چیز مد نظر ہے وہ تمہارا عمل ہے۔
اب غور کیجئے، اس حدیث مبارکہ سے دو قاعدے، دو اصول ہمیں سمجھ آئے کہ قلوب اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو مد نظر ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا دل اور انسان کا عمل۔ دل کیا مطلب؟ کہ اس دل میں ریاکاری ہے یا اس دل میں اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی مطلوب ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والے بھائیوں کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام ضروری ہے وہ ہے کہ اپنی قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی مقصود ہو۔ اور یہی درس اور سبق قرآن کریم فرقان حمید یوں بھی دیتا ہے، فرمایا کہ اے میرے محبوب اعلان کیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو تلقین کیا فرمائی کہ اے میرے محبوب، پیدائش سے لے کر موت تک ایک انسان کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، قربانی اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے۔ اور یاد رکھیں، دنیا والوں کو شاید ہم چکر دے لیں لیکن اس مالک کائنات کو کوئی چکر نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی نظر دل کے اوپر ہے، دلوں کے حالات سے وہ واقف ہے۔ اس دل میں کیا ہے میرا پروردگار خوب جانتا ہے۔ احباب گرامی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، میرے پیغمبر انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا، کوثر عطا فرمائی۔ کیا مطلب؟ کوثر سے مراد حوض کوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، یا کوثر سے مراد خیر کثیر، دنیا کی تمام بھلائیاں، اچھائیاں، رفتیں، بلندیاں میرے پیغمبر آپ کو دے دیں۔ کوثر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی امتوں سے بڑھ کے امت اے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، اللہ نے آپ کو اس قدر و منزلت سے نوازا، اس شان و خوبی سے نوازا، اس لیے اے میرے محبوب فصلی لربک وانحر، آپ کی نماز بھی اپنے رب کے لیے ہو، قربانی بھی آپ کے رب کے لیے ہو۔ نماز پڑھیں اللہ کے لیے، قربانی کریں اللہ کے لیے۔ احباب گرامی، اب دیکھیں، غور کیجئے دونوں آیات میں اللہ نے فرمایا کوثر، تمام رفتیں، بلندیاں مخلوق جن کا تصور کر سکتی ہے، مخلوق میں کسی کو وہ مل سکتی ہیں، تو وہ تمام اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ساتھ ہی درس یہ دیا کہ میرے پیغمبر آپ کی نماز بھی اللہ کے لیے، آپ کی قربانی بھی اللہ کے لیے۔ کیا مقصد؟ کہ ان تمام رفتوں اور بلندیوں کے باوجود آپ نے یہ درس نہیں دینا، آپ نے یہ سبق نہیں دینا کہ ہمارے پیغمبر محبوب رب ذوالجلال آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑی عظمت و شان والے ہیں، تو لہٰذا نماز پیغمبر کے لیے پڑھیں، سجدے پیغمبر کو کریں، جھکے پیغمبر کے آگے، قیام نبی کے آگے، یا نظر و نیاز پیغمبر دو جہاں کی فرمایا نہیں۔ فصلی لربک وانحر، نماز اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، جھکنا اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں، خالق کے لیے، مرزوق کے لیے نہیں، رازق کے لیے۔ حضرات ذی وقار، اور غور کیجئے آج دنیا والوں نے کیا کیا میرے بھائیوں، کسی نے جانور جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے،
کوئی ان جانوروں کو کسی کی بزرگ کی دربار پہ بزرگوں کے لیے ذبح کر رہا ہے، کوئی حسن و حسین کے نام کی سبیلیں لگا رہا ہے، کوئی جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈے کر رہا ہے، سب کچھ کیا ان مسلمانوں نے۔ حالانکہ اللہ کا جو درس ہے، پیغمبر کریم کا جو سبق ہے، وہ کیا ہے کہ تیری نماز قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز میں مختلف حصے دار بنا دیے جاتے ہیں، ایک چیز ہے اس میں لوگ تقسیم کر دیتے ہیں کہ اتنا حصہ اللہ کا ہے، اتنا فلاں بزرگ کا ہے، یہ حصہ فلاں کا ہے، جب اس میں اللہ فرماتے ہیں شریک آ جاتے ہیں تو پھر انا اغنى، میں بے نیاز ہوں، میں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت کس چیز کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ جو میرا حصہ ہے یہ بھی اپنے شریکوں کے نام پہ ہی دے لو، میرا پروردگار اس حصے کو بھی قبول نہیں فرماتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ دیا جاتا ہے، ایسی چیز میں جس میں کئی لوگ غیروں کے نام کے حصے شامل کر کے بیٹھے ہوں۔ اب آپ غور کیجئے اس حدیث پہ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ چیز قابل قبول ہے جو ساری کی ساری اسے ایک اللہ کے لیے ہو، ساری خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ نے قربانی میں حصہ رکھنا ہے تو مہربانی کر کے مشرک کے ساتھ نہ رکھیں، بد عقیدہ کے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ مشرک اور بد عقیدہ کی چیز تو میرا رب قبول ہی نہیں فرماتا۔ رب تو قبول فرماتا ہے موحد کی، لہذا آپ کا حصہ موحد کے ساتھ ہونا چاہیے، مخلص کے ساتھ ہونا چاہیے، جس کی نماز، روزہ، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صورتوں کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا، میرے رب کے ہاں عمل دیکھے جاتے ہیں، میرے رب کے ہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ دل کی بات میں نے کی آپ کے سامنے کہ دل میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل قبول ہے جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے گا، جس عمل میں ریاکاری آ جائے گی وہ بارگاہ عزت میں قابل قبول نہیں۔ حضرات گرامی، دوسری شرط امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اعمال، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ عمل۔ عمل میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ عمل بہت زیادہ ہے یا عمل تھوڑا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمل زیادہ ہے یا عمل تھوڑا ہے؟ نہیں، میرے پروردگار کے ہاں یہ بات مد نظر نہیں کہ عمل تھوڑا ہے یا عمل زیادہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو چیز اعمال میں مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ میرا رب یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے عمل میں میرے پیغمبر کی اتباع کی جھلک بھی ہے کہ نہیں، نبی مکرم کی پیروی ہے کہ نہیں، میرے محبوب کی تابع داری ہے کہ نہیں۔ حضرات ذی وقار، امام کائنات علیہ السلام کی فرما برداری، تابع داری اعمال میں یہ میرے پروردگار کے ہاں قابل قبول ہے۔ ایک عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، وہ زیادہ کیوں نہیں، رب کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی، میں صرف اشارہ ہی کرتا ہوں۔ 3 لوگ امام کائنات کے دروازے پہ آئے، سرور کونین کی زوجہ محترمہ سے ملاقات ہوئی، پیغمبر کریم موجود نہیں، انہوں نے امام کائنات علیہ السلام کا معمول پوچھا کہ پیغمبر کریم کا معمول کیا ہے؟ تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پیغمبر نے شادیاں بھی کی ہیں، گھر والوں کو ٹائم بھی دیتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
راتوں کو سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں، کچھ رات کا حصہ عبادت میں، کچھ رات کا حصہ نیند میں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر جاتا ہے۔ تینوں لوگ یہ بات سنتے ہیں تو روانہ ہوتے ہوئے یہ عزم کرتے ہیں کہ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عیوب و نقائص، غلطیوں، گناہوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور ہم سے تو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسے کریں گے۔ ایک کہتا ہے میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، کہیں بیوی بچوں کے معاملات میں پھنس کر مشغول ہو کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کمی نہ کر بیٹھوں، لہٰذا میں نے شادی نہیں کرنی۔ دوسرا کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معصوم پیدا فرمایا، آپ راتوں کو سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں، لیکن میں نے رات کو سونا نہیں جاگنا نہیں ہے، رب کی عبادت میں ہی گزارنی ہے رات۔ اور تیسرا کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے بھی ہیں روزے چھوڑتے بھی ہیں، میں مسلسل روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ حضرات گرامی، امام کائنات کو جب یہ خبر ملی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور امام کائنات کہتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں روزے ہی رکھوں گا، کوئی کہتا ہے راتوں کو سوؤں گا نہیں عبادت میں ہی گزاروں گا، اور کوئی کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ یاد رکھو جو نکاح سے انکاری ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میں محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، اور جس شخص نے میری سنت اور طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے معمولات میں توازن رکھنے کا حکم دیا، نفلی روزے رکھو بھی چھوڑو بھی۔ میرے پیارے پیغمبر نے راتوں کو عبادت کا حکم بھی دیا، لیکن راتوں کو سونے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس لیے وہ شخص جو رات کو بہت زیادہ عبادت کرے اور کہے میں سوؤں گا نہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ثابت کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عبادات کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، سجود کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، روزوں کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ رب ذوالجلال کے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس شخص کے روزے میں، نماز میں، قربانی میں، عمل میں محمد الرسول اللہ کی اتباع ہے کہ نہیں، میرے پیغمبر کی نقالی ہے کہ نہیں، میرے مصطفیٰ کی اداؤں کی جھلک ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مد نظر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، اتباع۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہر عمل کا جائزہ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھک جائیں اور قیامت والے دن اعلان ہو عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ یہ عمل کر کر کے تھک جانے والے آج ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم ٹھکانہ کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ یا تو وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں، یا محمد کے طریقے پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، اس لیے آج تجزیہ کریں، غور کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ان میں ادائے مصطفیٰ پائی جاتی ہے یا نہیں۔ احباب گرامی، اب آپ دیکھیں، توجہ کیجئے، قربانی کی طرف ہی آئیے۔ قربانی کے جانور جب ہم خریدتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، کتنی غور سے جانور کو دیکھتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے چند مخصوص جانوروں کی قربانی مشروع رکھی ہے۔ چند مخصوص جانور ہیں جن کی ہم قربانی کرتے ہیں، ایسے ہی نا، بھیڑ بکری، اونٹ، گائے، جن کی قربانی کی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دنیا میں ان سے مہنگے جانور نہیں ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ بھیڑ بکری گائے اونٹ، ان سے مہنگے جانور بھی کائنات میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ دنیا میں موجود ہے نا۔ ہرن بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے
کہ میں قربانی بکری کی بجائے ہرن کی کروں گا، گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑا قیمتی بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہرن کی قربانی کر کے مجھے یہ بتلائیں کیا اس شخص کی قربانی میرے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ کیوں بارگاہ ذوالجلال میں قربانی قابل قبول نہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں، گائے اونٹ کی بنسبت شاید پرندوں کا گوشت زیادہ لذیذ ہو، زیادہ مزیدار ہو، اور یہ کہا جاتا کہ آپ بجائے اس کے کہ اونٹ یا گائے کو قربان کریں، آپ اتنے وزن کے پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں، مجھے بتلائیے کیا ایسے شخص کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شخص ایسی قربانی کر رہا ہے جس کے اوپر مہر مصطفیٰ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قیمت، ریٹ، دولت، وزن، گوشت، ذائقہ، لذت کچھ نہیں دیکھا جاتا، میرے رب کے ہاں دیکھی جاتی ہے تو ادائے مصطفیٰ دیکھی جاتی ہے۔ آج قرآن کریم کی آیت کریمہ سبھی تلاوت کریں گے، آپ سنیں گے قرآن کیا کہتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے لیے یہ منسک، یہ عبادت کے طریقے، یہ قربانیاں میرے رب نے ہر امت کو عطا فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے آغاز ہو رہا، اور جناب ابراہیم ذبیح اللہ، حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری چلا کر امت کو یہ درس و سبق دے رہے ہیں کہ کائنات کے لوگوں، رب ذوالجلال جو بھی مانگے بندے کو اپنے رب کے سامنے وہ حاضر کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اولاد ہماری ہے، یہ مال ہمارا ہے، یہ دولت ہماری ہے، نہیں، یہ سب پروردگار کا ہے، وہ جب چاہے لے لے، جب وہ مانگے رضامندی کے ساتھ انسان کو پیش کر دینا چاہیے۔ حضرات ذی وقار رب ذوالجلال نے امتوں کے لیے یہ قربانی، یہ طریقہ ہائے عبادت رکھے، کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کریں ان جانوروں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رزق کے طور پر دیے ہیں۔ بہیمت الانعام سے، اور بہیمت الانعام کا کیا معنی ہے؟ چوپائے جانور، چوپائے جانور، چار پاؤں والے۔ اب چار پاؤں والے تو بہت سارے جانور ہوں گے، لیکن بہیمت الانعام میں باتفاق امت جو جانور شامل ہیں وہ کون سے ہیں؟ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، یہ چار جانور بہیمت الانعام میں آئیں گے۔ چار پاؤں والے بڑے، لیکن کتنے جانور؟ چار، جن سے امام کائنات علیہ السلام کا قربانی کرنا ثابت ہے۔ میرے پیغمبر کی احادیث سے، پیغمبر کی سنت سے جن کی قربانی ثابت ہے وہ چار جانور ہیں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ۔ کئی لوگ اب ان دنوں میں بیچارے بڑا زور لگائیں گے، بھینس کی قربانی، بھینس کی قربانی، بھینس کی قربانی ہونی چاہیے، کیوں نہیں کرتے؟ اور میرے بھائیوں، بھینس حلال جانور ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ہماری چھوٹی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی، امام کائنات سے اس کا قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو جانور پیغمبر کریم سے ثابت ہیں، آپ نے قربانی کیے ہیں، وہ جانور موجود ہیں، آپ انہی سے کریں، آپ ان جانوروں سے قربانی کریں جن سے امام کائنات علیہ السلام نے قربانی کی۔ میرے بھائیوں، بہیمت الانعام، چوپائے جانور، گائے، اونٹ، بھیڑ اور بکری، اب ان میں ایک عمر کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے۔ کون سی عمر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر دندہ۔ توجہ کیجئے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے،
لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر دوندا۔ کئی عربی جاننے والے لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جہاں پر عربی زبان میں پہلے نفی آ جائے اور نفی آنے کے بعد، منع آنے کے بعد پھر اس سے کسی جز کو نکال لیا جائے تو وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ صرف اور صرف جس کو نکالا گیا ہے یہی خاص ہے، باقی کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے فرمایا لا تذبحوا، نہ ذبح کرو، پھر فرمایا الا مسنہ، مگر دوندا۔ کیا مطلب؟ یہ فرمایا کہ ذبح کے لیے، قربانی کے لیے صرف ایک ہی جانور خاص ہے اور وہ کیا ہے؟ دوندا، دو دانتا، اس کے علاوہ نہیں، دو دانتے کے علاوہ نہیں۔ لہذا یہ جو شرط لگا دیتے ہیں یا بعض اوقات قربانی کے موقع پر قصاب حضرات کہہ دیتے ہیں کہ لے جائیں لے جائیں، یہ پکا کھیرا ہے۔ کیا ہے؟ پکا کھیرا۔ مجھے ایک حدیث تو ایسی بتلا دیں کہ آپ نے فرمایا ہو پکا کھیرا کر لیا کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ گھر کا ہے جی، گھر کا پلا ہے، پکا کھیرا ہے، لے جائیں، اور ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پکا کھیرا ہے تو دے دیں۔ پکا کھیرا، کچا کھیرا نہ پکا لگے گا نہ کچا لگے گا۔ لا تذبحوا الا مسنہ، گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ، کیا شرط ہے؟ دوندا، دو دانتا۔ ہاں آپ نے فرمایا الا ان یعصر علیکم، اگر تم پر تنگی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ دو دانتا تمہیں منڈی سے مل نہیں رہا، بڑی کوشش کی لیکن نہیں مل رہا، یا اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ آپ کی قوت خرید سے ہی باہر ہے، آپ خرید نہیں سکتے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الظَّانِ، پھر تم بھیڑ کا جزا کر لو۔ بھیڑ کا، غور کیجئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جزا کیا ہے۔ پھر تم بھیڑ کا جزا کر لو۔ بھیڑ، دمبا، اس کا جزا ہو سکتا ہے کب؟ جب دو دانتا نہ ملے، دوندا نہ ملے۔ اس لیے جزے پہ غور کیجئے۔ اب ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ جزا کا معنی ہے 6 ماہ کا۔ کتنا؟ یعنی بھیڑ کا 6 ماہ کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے، درست نہیں۔ بلکہ جزا شارحین کرام نے اس کی جو عمر لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ کتاب المجموع صفحہ نمبر 293 اور جلد نمبر 8 پہ ارشاد فرماتے ہیں ثم الجزو مستقمل سنتن علی اصح الاوجہ، کہتے ہیں کہ لوگوں نے مختلف معنی کیے، لیکن درست اور صحیح معنی یہ ہے کہ جزا وہ ہے جو 1 سال کا ہو چکا ہو، جو 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو وہ جزا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فتح الباری جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 5 پہ ارشاد فرماتے ہیں فَمِنَ الضَّأْنِ مَا أَكْمَلَ السَّنَةَ وَهُوَ قَوْلُ الْجَمْهُورِ، کہ بھیڑ میں سے جزا وہ ہے جو 1 سال مکمل کر چکا ہو۔ جمہور، محدثین، مفسرین، شارحین موقف یہ ہے کہ کتنا؟ 1 سال کا۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی کے جانور کا 2 دانتا ہونا شرط ہے، گائے میں، بھیڑ میں، بکری میں، اونٹ میں، سب میں۔ اگر مشکل آ پڑے تو پھر 1 سال کا کھیرا وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ گائے کا نہیں، وہ گائے کا نہیں، وہ بکری کا نہیں، اونٹ کا نہیں، بلکہ صرف اور صرف بھیڑ کا۔ فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الظَّانِ، 1 سال کی جو رخصت ہے وہ صرف بھیڑ میں ہے اور کسی جانور میں نہیں۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ کے پھر آپ نے منڈی جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور 2 دانتا، اس کا بھی معنی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں شاید اس کا معنی ہے 2 سال کا، دندے کا معنی ہے 2 سال کا نہیں، بلکہ مسنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ جانور جس کے نیچے سے 2 دانت اگنے کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے اوپر کے جو پہلے کے 2 دانت ہیں وہ گر جائیں،
پہلے والے جو 2 دانت ہیں وہ گر جائیں، وہ گریں کسائی کے کمال سے نہیں، وہ گریں کسائی کے کمال سے، چوٹ کی وجہ سے بھی نہیں، زخم کی وجہ سے نہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ عمر کی وجہ سے۔ جب نیچے سے دانت جانور کے اگتے ہیں تو پہلے والے جو دانت موجود ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، جب وہ گریں نیچے سے اگائیں تو پھر سمجھ لیں کہ وہ دھندا ہے۔ اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، وہ 2 سال کا ہے، وہ 3 کا ہے، وہ 4 کا ہے، وہ 8 کا ہے، وہ 10 کا ہے، بھلے وہ جتنے سالوں کا ہو جائے، اگر اس کے دانت نہیں گرے ہیں تو وہ قربانی پہ نہیں لگے گا، اور بھلے وہ 1 سال کا ہی ہو جائے، دانت گر جائیں قربانی پہ لگ جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے عمر کی قید اور شرط نہیں رکھی، جو شرط رکھی ہے وہ دانتوں کی ہے، تو یہ مد نظر رکھیں۔ اس لیے آپ منڈی جاتے ہوئے ذرا اس بات پہ بھی غور کیا کریں کہ یہ جو جانور کے دانت گرے ہیں کیا یہ قصاب نے توڑے ہیں یا گرے ہیں قدرتی طور پر، فطرتی طور پر عمر کی وجہ سے۔ اور اس کی علامت اور نشانی یہی ہوتی ہے، آپ کو تو ماشاءاللہ بہتر پتہ ہوگا مجھ سے، کہ اگر نیچے سے دانت نظر آ رہے ہوں، اوپر والے گر جائیں نیچے سے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے قدرتی اور فطرتی طور پر آئے ہیں، اور سرے سے کوئی چیز نظر ہی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت جی کا کمال ہے۔ حضرات ذی وقار، اب غور کیجئے، یہ ہے عمر کا معاملہ۔ اس کے بعد قربانی، آپ کو میں نے عرض کی کہ دھندا ہونا شرط، اور اگر دھندا نہیں تو 1 سال کا بھیڑ کا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ بھی غور فرمائیں، فرماتے ہیں کہ ضحیٰ خالی یقال لہو ابو بردہ، میرے ماموں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کر لی قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے، نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ انہوں نے قربانی نماز سے پہلے ہی کر لی ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا شاتو کا شات اللحم، یہ جو آپ کی بکری ہے نا، یہ گوشت کی بکری ہے، بکری ہوتی تو گوشت کی ہے، کیا مطلب کہ اس کی حیثیت قربانی والی نہیں ہے، عام گوشت جو ذبح کیا جاتا ہے اس کی وہی حیثیت ہے، اس لیے قربانی نہیں ہوئی۔ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان عندی داجنا جزعۃ من المعز، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک پٹھورا ہے، 1 سال کا بکری کا بچہ اور اچھا خاصا صحت مند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے بعد وہ کر لوں؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذبحها ولا تصلح لغیرک، کر لو لیکن یاد رکھو تمہارے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں، درست نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اجازت صرف اور صرف حضرت ابو بردہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ تم 1 سال کا بکری کا کر سکتے ہو، یہ اجازت صرف ابو بردہ کو، کسی اور کو یہ اجازت نہیں، اور جو بھی کرے گا بکری کا، گائے کا، اونٹ کا، وہ دھندا ہی کرے گا، دھندے کی شرط ہے۔ ہاں اگر تنگی ہو جائے تو 1 سال کا، بکری کا نہیں بھیڑ کا، وہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 5556 ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا، میرے پیارے پیغمبر کے اس فرمان سے یہ پتہ چل گیا کہ احباب گرامی، شریعت مطہرہ کے ہاں قربانی کے جانور کے لیے جو شرط ہے وہ 2 دانتا ہے، کچا کھیرا پکا کھیرا والا کوئی رولا نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قربانی کا جو وقت ہے وہ نماز کے بعد ہے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے نہیں۔ ابو بردہ نے نماز سے پہلے کیا، میرے پیغمبر نے فرمایا نماز کے بعد اور کرو، کیا مطلب کہ جو نماز سے پہلے کرے گا اس کی قربانی نہیں ہے۔ اور میں نے اس مسئلے کی کچھ جھلک پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھی تھی، میں مزید واضح کرتا جاؤں کہ ہدایہ نے کیا کہا کہ ایسا شخص
جو نماز سے پہلے قربانی کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں ہم اس کو ہیلا دیتے ہیں. جی ہیلا کیا دیتے ہیں؟ حیلۃ المصری اذا اراد التعجیل ان یبعث بها خارج المصر فیضحی بها کما طلع الفجر. ہدایہ کتاب الاضحیہ اس طرح بہشتی زیور یہ مسئلہ موجود ہے. کہتے ہیں کہ شہری آدمی اگر وہ نماز سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی قربانی کو شہر سے باہر بھیج دے کسی گاؤں میں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں نہ نماز عید ہے گاؤں میں، نہ نماز جمعہ ہے. آج اگر یہ گاؤں میں نماز عید پڑھاتے ہیں، نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، فقہ حنفی کی مخالفت کرتے ہیں. یاد رکھیں فقہ حنفی کی مخالفت کرتے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ تم نے فقہ حنفی کی مخالفت کی ہے صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے. ہم فقہ حنفی کی مخالفت کرتے ہیں محمد کی حدیث بچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ذی وقار اسی طرح میں نے گزارش آپ سے کی، کہتے ہیں کہ شہر سے باہر بھیج دیں، گاؤں میں بھیج دیں. چونکہ وہاں پر گاؤں میں نماز جمعہ بھی نہیں ہوتا، نماز عید بھی نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں پر نماز تو ہونی نہیں. وہ کیا کریں؟ جو ہی فجر طلوع وہ قربانیاں کر سکتے ہیں. نماز نہیں ہوگی قربانی ہو جائے گی، نماز عید نہیں ہوگی قربانی ہو جائے گی، نماز جمعہ بھی نہیں ہوگا قربانی ہو جائے گی. کتنے تعجب کی بات ہے. حضرات ذی وقار یاد رکھیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ ہی جواسہ مقام پہ پڑھایا تھا. کہاں پہ؟ جواسہ. پھر بولیں جواسہ. اور یہ کیا ہے؟ قریۃ من قری البحرین، بحرین کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے، شہر نہیں ہے. کیا ہے؟ بستی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستی میں جمعہ پڑھایا. آج کتابوں میں یہ مسائل موجود ہیں کہ بستیوں میں جمعہ نہیں ہو سکتا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتا، عید نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ. بہرحال ادھر یہ ہیلا بتلایا گیا نماز سے پہلے قربانی کا گوشت کھانے کا. اور یاد رکھیں یہ ہیلا کریں گے آپ، یہ ہیلا مردود ہے، باطل ہے. جب اس ہیلے کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رد کر دیا ہے، آج اس پہ امت مسلمہ کیسے عمل کر سکتی ہے؟ حضرات ذی وقار اسی طرح دوسرا مسئلہ ہدایہ نے اس مسئلے میں، یہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس میں 4 احادیث کی مخالفت کی ہے. 4 احادیث. ایک حضرت ابو بردہ والی میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی، دوسری بھی سن لیں. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خطبہ دے رہے تھے، فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی. آج سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، نماز عید پڑھیں گے، خطبہ دیں گے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد ثم نرجع فننحر، پھر گھروں کو لوٹیں گے اور پھر قربانی کریں گے. جس شخص نے ایسے کیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا، اور جس نے ایسے نہ کیا اس نے سرور کونین کی سنت پہ عمل نہیں کیا. حضرات گرامی اب میں اختصار کے ساتھ وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے، درست نہیں، کیا مطلب ہے؟ انہی 4 میں سے گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، انہی 4 میں سے ہے. عمر بھی ٹھیک ہے لیکن کسی نقص کی وجہ سے ان کی قربانی جائز نہیں. تو وہ کون سے جانور ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں قربانی جن کی جائز نہیں ہے. 4 جانور کون کون سے؟ العورا البین عورها، وہ جانور جو آنکھ سے کانا ہے، دھندہ بھی ہے، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ میں سے ہے لیکن آنکھ سے کانا ہے، آنکھ میں عیب ہے، نقص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح والمریضۃ بین مرضها، وہ مریض جانور جس کا مرض بالکل واضح ہے، بیمار ہے، مریض ہے، اس کو بھی قربان کرنا درست نہیں. اب یہ ایک عام لفظ آ گیا، لہٰذا ایسا جانور جس میں کوئی بھی ایسا نقص ہے جس کو ہم مرض سمجھتے ہیں، بیماری سمجھتے ہیں، بخار ہے،
تو ایسا جانور قربانی نہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا وَالْعَرْجَاء بَيِّنٌ ضِلْعُهَا، وہ جانور جو لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، وہ جانور جو لنگڑا ہے اور لنگڑا پن واضح ہے وہ بھی قربان نہیں کرنا۔ لیکن بہشتی زیور یہ کہتی ہے کہ اگر ایک ٹانگ جو ہے نا وہ باقی 3 ٹانگیں زمین پر ہیں اور ایک ٹانگ اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور لنگڑا کر چلتی ہے، کبھی کبھی وہ زمین پہ ٹیک لیتی ہے اور لنگڑا کر چلتی ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کے خلاف ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح وَالْكَثِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي، اتنا کمزور اور لاغر جانور جس میں مخ ہی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی قربانی نہیں ہے، وہ بھی نہیں کرنا، کمزور جانور۔ احباب گرامی، اب ایک قربانی کتنے افراد کی طرف سے کی جا سکتی ہے یا کتنے افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اونٹ کے اندر 7، گائے میں 7، البتہ بعض اوقات اونٹ میں آپ علیہ السلام سے 10 بھی ثابت ہے، 10 بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریک کیے ہیں اونٹ میں، لہٰذا مجبوری تنگی ہو جائے تو 10 لوگ اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ باقی ایک حصہ یا ایک بکری ایک شخص کی طرف سے نہیں بلکہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور میں، بڑے جانور میں ایک حصہ یا چھوٹا جانور یعنی بکری پورے گھر کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق طبرانی شریف میں روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدۃ عن جمیع اہلہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کیا کرتے تھے، یعنی بعض اوقات آپ نے زیادہ بھی کیا ہے، ایک موقع پر آپ نے 100 اونٹ بھی قربان کی ہیں، زیادہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو ضروری ہے جو لازمی ہے وہ کتنی ہے؟ ایک۔ سنت یعنی قربانی یہ سنت ہے، واجب یا فرض یا ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے، اس کی اہمیت ہے، یہ سنت ہے، لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ قربانی کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، گناہوں سے معافی اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں قربانی نماز سے زیادہ اہم نہیں ہے، قربانی نماز سے زیادہ اہم نہیں۔ قربانی کے معاملہ میں تو ہم بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، قربانی کے معاملے میں بڑی تگ و دو کوشش، لیکن نماز کے معاملے میں ہماری تگ و دو اور کوشش نہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نماز فرض ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کیا کرتے تھے، اس کے بعد جب جانور آپ نے ذبح کرنا ہے، قصاب سے اگر کروانا ہے تو یہ آپ علیہ السلام کی تلقین ہے کہ قصاب کو اجرت میں نہ جانور کا گوشت دینا ہے نہ اس کی کھال دینی ہے، کھال اپنے استعمال آپ لا سکتے ہیں، یعنی بیچ کر نہیں، مسلح بنانا چاہتے ہیں، کوئی اور مشکیزہ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کا استعمال لانا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے آپ، پھر اس کو صدقہ ہی کریں گے یا آپ اپنے استعمال لا سکتے ہیں، اور نہ ہی قربانی کی کھال قصاب کو بطور اجرت دی جا سکتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ کی قربانیوں پر میں رکھوالی کروں، نگرانی کروں، اور مجھے حکم دیا کہ ان کا گوشت، چمڑا اور ان کے اوپر جو رسیاں وغیرہ ہیں وہ سب کا سب صدقہ کر دوں، کوئی چیز بھی رکھوں نہیں۔ حضرات گرامی، اب میں آج کی اس نشست کا آخری مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کتنے دن ہو سکتی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ایام التشریق ذبح، کہ جو تشریق کے دن ہیں یہ سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 16751 اور ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ تشریق کے دن یہ قربانی کے دن ہے۔ اب تشریق کے جو دن ہیں یہ کن دنوں کو کہا جاتا ہے؟ تشریق کے دن۔ تو حضرت امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12 اور 13
11, 12 اور 13 یہ تشریق کے دن ہیں، اور ان دنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کے دن ہیں۔ نیل الاوتار صفحہ نمبر 216 اور جلد نمبر 5۔ اسی طرح سیدنا علی، سیدنا جبیر بن مطعم، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عطا، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا یہی موقف ہے کہ قربانی 10، 11، 12 اور 13 کو کی جا سکتی ہے۔ نیل الاوتار صفحہ نمبر 490 اور جلد نمبر 6۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ قول بالکل واضح ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن یوم الاضحیٰ کے بعد یعنی 10 ذو الحجہ کے بعد 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13۔ ان کا یہ قول زاد المعاد صفحہ نمبر 319 اور جلد نمبر 2 کے اوپر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قربانیاں سنت رسول کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔